دوسری بات آپ نے تحریر فرمائی تھی کہ قفیز طحان، قفیز طحان کا مسئلہ اجرت کے باب میں آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حدیث میں دو چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور یہ حنفی فقہا پر چونکہ اعتراض ہوتا ہے اس لیے اس حدیث کو بہت سے لوگ لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی جانوروں کی جفتی کے پیسے لے، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی آدمی جو آٹا چکی پیسنے والا ہے وہ چکی پیسنے میں ہی اجرت مقرر کر لے، ان دو چیزوں سے منع فرمایا۔ حنفی فقہا چونکہ اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تمہارے خلاف ہے، اور بعض فقہا چونکہ اس کے حق میں فتویٰ دیتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں یہ حدیث باطل ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک چیز اپنے رواج کے مطابق جنرلی ارشاد فرما دیتے ہیں، اب جہاں پر تغیر آتا ہے وہاں مجتہد کا اجتہاد اس بات کا موقع فراہم کرتا ہے کہ سوچ سمجھ کے عقل سے کام لے کے اس میں ایکسیپشنز دی جائیں۔ قانون اگر بالکل لگے بندھے اور کیکر کے کانٹے اور خشک لکڑی کی طرح ہو تو یہ چیزیں بہت دشواری پیش آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کو حرام کہا ہے، لیکن ہم اسے کیسے حرام کہیں گے؟ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتے کی اجرت، کتے کا بیچنا بدترین حرام ہے۔ اب ایک آدمی نے کتے پہ پیسے خرچ کیے ہیں، اسے ٹرینڈ کیا ہے سنگھانے کے لیے، اسے ٹرینڈ کیا ہے شکار کے لیے، اس کتے کے پیسے ہوں گے، کیونکہ یہ عام کتا نہیں رہا۔ عمومی طور پہ کتے بیچنا منع فرمایا ہے، لیکن چونکہ اس پہ پیسہ خرچ ہوا ہے تو اب یہ کتوں کی فہرست سے نکل کے اس پیسے، مال، چیز، قیمت، شے میں داخل ہو گیا جس کی مارکیٹ میں خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اور ہمارے پاس اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک لڑکے نے ایک کتے کو مار دیا تھا، دوسرا جس کا کتا تھا وہ سیدنا عثمان امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی عدالت میں چلا گیا، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت یہ شکاری کتا تھا، میرے تو اس پہ پیسے خرچ ہوئے ہیں، تو ایک کتے کا معاوضہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 20 اونٹ دلایا تھا۔ 15-20 لاکھ سے کیا کم رہے ہوں گے؟ اس لیے حدیث پر عمل اتنا آسان نہیں ہے۔ ہر وہ حدیث جس پہ خلفائے راشدین نے عمل نہیں کیا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے عمل نہیں کیا، ہم بالکل نہیں عمل کرتے۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ انہوں نے چھوڑ دی تھی، کوئی تو وجہ ہوگی، کیونکہ ثواب اگر چاہنا ہے تو ثواب ان سے زیادہ کون چاہتا تھا؟ انہوں نے نہیں اس حدیث پہ عمل کیا تو کوئی بات ہوئی ہوگی۔ اب یہ کتا، اس کی اجرت حرام تھی، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اجرت اس لیے قرار دی کہ اس کتے پہ کام ہوا ہے۔ یہ جو قفیز طحان کا مسئلہ ہے، اس کا پہلا حدیث کا حصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دو جانور نر اور مادہ کی جفتی کرائی جائے اور اس پہ کوئی آدمی پیسے لے۔ حنفی فقہا اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنا سانڈ یا گدھا یا کوئی بھی جانور تیار کیا ہے، اسے وہ کھلاتا رہا ہے، دیسی گھی پلایا ہے، مکھن کھلایا ہے، اور خاص طور پہ اس نے اسی مقصد کے لیے اسے پالا ہوا ہے، تو اب اس نے پیسے خرچ کیے ہیں، وہ اپنے پیسے کہاں سے لائے گا بھائی؟ نسل اچھی ہے۔ اگر یہ جنگل کا کام ہوتا تو پھر تو کوئی اجرت نہ لیتا، یا اتفاقی طور پہ جانوروں میں جفتی ہو جاتی تو کوئی پیسے نہ لیتا کہ اس کا جانور تھا یا اس کا جانور تھا، اس سے بحث نہیں۔ لیکن جب پیسے خرچ ہوئے ہیں تو اس پیسے کے عوض میں پیسہ آئے۔ تیسری صورت قفیز طحان کی۔ قفیز طحان جو ہے، طحن عربی میں کہتے ہیں چکی پیسنے کو، اور قفیز اس میں سے مٹھی برابر، پلیٹ کے برابر چیز کا لے لینا۔ 3 صورتیں اس کی بنتی ہیں۔ ایک آدمی آٹا لے کے گیا، گندم لے کے گیا، اور اس نے کہا کہ یہ گندم آپ پیس کے مجھے دے دیں، اور پیسنے کے بعد اس 10 کلو گندم میں 1 کلو آٹا تم رکھ لینا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کو ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے نہیں مانا، لیکن شیخ کے جو دادا تھے نا ابو البرکات، انہوں نے مانا ہے، وہ کہتے ہیں حدیث ٹھیک ہے۔ ابو البرکات اتنے بڑے آدمی تھے
کہ عالم اسلام میں جن لوگوں کو علم میں غرق ہو گئے تھے نا، بالکل غرق ہو گئے تھے، ان میں سے ایک تھے۔ یہ ان کے دادا کا یہ حال تھا کہ وہ پڑھاتے تھے بچوں کو، اور جب بیت الخلاء میں واش روم میں جاتے تھے تو دروازہ کھلا رکھ کے ایک کو کہتے تھے اندر مت جھانکو، اور کھڑے ہو کے یہ کتاب اونچی اونچی آواز سے پڑھتے رہو تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو۔ وہ لڑکا باہر کھڑے ہو کے اونچی آواز سے کتاب پڑھتا رہتا تھا، یہ اندر سنتے رہتے۔ یہ عبد الرحیم خان خانہ جو تھے نا اکبر کے، عبد الرحیم خان خانہ بڑے آدمی تھے، بڑا دماغ تھا عبد الرحیم خان خانہ۔ یہ باتھ ٹب جو ہوتا ہے اس میں لیٹے رہتے تھے گرمیوں میں، لاہور میں، دلی میں، لاہور بھی آتے رہے، وہ شدید گرمی پڑتی تھی تو وہ تہمت باندھ کے لیٹ جاتے تھے اور نوکروں کو کہتے تھے کہ بس کتاب لے کے کھڑے رہو، کتاب لے کے وہ کھڑا رہتا تھا۔ جب وہ پلک جھپکتے تھے خاص انداز سے تو یہ اشارہ تھا کہ صفحہ پلٹ دو، صفحہ پلٹ دیتے تھے۔ یہ مغلز جو تھے علم کے شہدائی تھے۔ اکبر جیسا آدمی، اس نے سنا کہ موسیقی کا ایک راگ، اسے شبہ ہوا کہ یہ راگ جو گایا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اکبر بادشاہ کلکتے چلا گیا کہیں اور اس سے جا کے کہا کہ میں اس راگ کو سنوں گا، یہ کیسے گایا جاتا ہے۔ تو جو پنڈت تھا اس سے کہا حضور ہمارے حضرت ایسے ہیں، جی میں آئے تو سنا دیتے ہیں، نہ جی میں آئے تو 10 سال تک نہیں گاتے۔ بس وہ ایک دن بارش ہو رہی تھی، اکبر کی قسمت تھی، اس نے گانا شروع کیا تو اکبر بڑا خوش ہوا۔ اکبر نے کہا یہ ہے اصل راگ ہندی، اور ان کا ماتھا چوما، بڑا انعام ان کا انعام لے جاؤ، ہمیں کچھ غرض نہیں اس سے۔ ہندو تھے وہ۔ اس نے کہا کتنا علم؟ تو اس نے کہا دادا باپ سے جو علم ہوا ہے وہ 2000 راگوں کا ہوا ہے، 2000 کا میں نے اضافہ کیا ہے، اب مرتا ہوں کوئی ملتا نہیں جسے 4000 راگ انڈین موسیقی کے سکھا دوں۔ یہ ایسے ہی نہیں تھے لوگ، زندگیاں گلائی ہوئی تھی۔ کفیز تہان کا مسئلہ ان کے دادا نے لیا ہے اور انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کفیز تہان کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی عمل کر رہا ہے اسی کے عمل سے اس کی اجرت مقرر کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی عمل کر رہا ہے اور اسی عمل سے تم اس کی اجرت مقرر کر دو، تو عمل ہوگا، پھر اجرت کی چیز پیدا ہوگی، تو بیع، یہ اجرت جو دینی ہے وہ تو وجود میں آئی ہی نہیں، اور پتہ بھی نہیں ہے کہ وجود میں آتی بھی ہے یا نہیں آتی۔ تو جہاں پر اجرت مجہول ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے کتنے پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے یا کیا ہوگا، اس طرح کی تمام چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اس لیے منع فرمایا کہ کوئی آٹا لے کے جائے اور اسے کہیں اسے پیس دو، اور اس میں سے 1 من پیسو گے تو 10 کلو تمہارا ہے۔ دوسری مثال، ایک آدمی اس نے مل لگائی ہوئی ہے، ستارہ لون والے ہیں، ایک آدمی دھاگا لے جاتا ہے اور دھاگا لے جا کے اسے کہتا ہے ستارہ لون والوں کو کہ یہ دھاگا ہے، آپ اس سے کاٹن کوئی چیز بنائیں اور لون جب آئے گی تو 2 تھان مجھے دے دینا، یہ اس اجرت میں کٹ جائیں گے، یہ ناجائز۔ اس لیے کہ اجرت ابھی پیدا ہوگی، جو چیز اس نے لینی ہے، اب سود کی کتائی ہوگی، دھاگا بنایا جائے گا یا دھاگا بنا ہوا ہے تو پھر اس کو تانا بانا لگایا جائے گا، پھر جا کر تو پتہ نہیں وہ جل ہی جائے تو کیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اجرت متعین ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے حنفی فقہا اس بات کے قائل نہیں ہوئے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہے، بڑا معمولی سا فرق ہے، وہ یہ کہے کہ یہ آٹا میں 1 من لایا ہوں گندم، اسے پیسیں اور میں آپ کو اس کی اجرت میں 10 کلو آٹا دوں گا، یہ آٹا ہو یا کوئی اور آٹا ہو 10 کلو میں دوں گا، بس یہ ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اجرت متعین ہو گئی، اگر یہ آٹا ختم بھی ہو گیا، کچھ ہو بھی گیا تو 10 کلو مارکیٹ سے کہیں اور سے لا کے گھر سے اٹھا کے دے دے گا کہ یہ آپ کی اجرت ہے، آپ نے کام کیا۔ یہ ہے کفیز تہان۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو منع کیا تھا اس کو ہم اس طرح سے کہیں گے کہ اجرت مجہول نہیں ہونی چاہیے، پیسے یا جو چیزیں طے ہونی چاہیے، یہ ہے پہلی صورت۔ دوسری صورت علماء بلخ کے ہاں ہے۔ علماء بلخ کے ہاں جب یہ حدیث پہنچی، حنفی فقہا بھی وہاں تھے، بلخ، بخارا، سمرقند، یہ سارے مراکز تھے حنفیوں کے۔ بلخ والوں کے ہاں جب یہ حدیث پہنچی تو انہوں نے کہا کیا کریں، ہمارے شہر میں تو یہ عام ہے۔ تو انہوں نے کہا عرف
پبلک جب کام کر رہی ہے ایک اور اس میں حرام نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کراہت کی صورت ہے، تو اس حدیث کو ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط آٹے کے لیے مقرر کیا ہے، ہمارے شہر والے اپنا کام کرتے رہیں بس۔ اس لیے فقہائے بلخ جو تھے انہوں نے اس کو فتویٰ دیا، لیکن اب علماء رہے نہیں، اب کون اجتہاد کرے اور فتویٰ دے؟ یہ تیسری صورت میں واضح ہو جائے گا۔ تیسری صورت حنفی فقہا کہتے ہیں جہاں دونوں طرف مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ایک طرف کوئی چیز ہے دوسری طرف خدمت ہے، تو یہ خدمت میں معاوضہ جائز ہو گیا نہیں، حنفیہ نے اس کو جائز نہیں لکھا۔ حنفی کیا، شافعی، مالکی، کوئی بھی اسے جائز قرار نہیں دیتا۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے کوئی آدمی ہے، اس نے کہا یہ میری گاڑی ہے تم چلاؤ اور شام کو جتنا بھی پیسہ لاؤ گے 200 تمہارے 200 میرے، جتنا بھی لاؤ گے آدھا آدھا کر لیں گے۔ حنفی شافعی مالکی تینوں فقہا ناجائز اسے قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ صورت جائز ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ شام کو نہ لائے اور پھر کیا ہوگا، اس غریب کے تو دن برباد ہوا نا۔ ایک آدمی نے ڈرائی کلیننگ کی مشین لگا دی اور اس نے اپنے بھتیجے بھانجے کسی سے کہا کہ یہ ڈرائی کلیننگ کی مشین ہے اور اس پہ کپڑے دھلیں گے، اور بیٹے جتنا نفع ہوگا نا مہینے کے آخر پہ تمہاری محنت ہے اور میری مشین ہے، دونوں مل کے آدھا آدھا کر لیں گے۔ یہ تینوں فقہا اسے ناجائز قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اب ہماری جدید دنیا میں خدمت معاوضے کی صورت میں بن گئی ہیں، اب ہماری جدید دنیا بالکل بدل گئی ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ یہ تینوں اور اہل حدیث کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیں گے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جائز قرار دیا، وہ کہتے ہیں بالکل درست ہے، تم نے اپنی دکان دی، اس سے اپنا مال رکھا، دونوں نے مل کے کام کیا، آخر پہ نفع کر لیا۔ یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور ہمارے زمانے میں اسی پہ فتویٰ دینا چاہیے۔ ہم سے کوئی بھی پوچھتا ہے تو ہم اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے علاوہ اب دنیا میں بزنس چل نہیں سکتا، اب تجارت ہو نہیں سکتی، کام ہو نہیں سکتی، اب یہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر لوگ یہ کہیں گے کہ ہم حنفیہ کے اس قول کے مطابق فتویٰ دیں گے تو یہ جتنا بزنس ہے یہ ٹھپ کرنا پڑے گا، اور اب اس کی صورتیں بہت ہی بالکل ناممکن ہو گئی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علم میں اتنی پختگی ہو کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم یہ جانیں کہ کیا کہیں کوئی گنجائش نکلتی ہے، اگر نکلتی ہے تو اس پہ فتویٰ دے دینا چاہیے۔ یہ وہ رائے ہے جو ہم نے آپ سے عرض کی ہے۔ مفتی حضرات اس کی بالکل مخالفت میں جائیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں حنفیہ کا قول یہی ہے، یہ ان کی مرضی ہے، آپ مزید چاہیں تو ان سے پوچھ لیں۔ لیکن جو پوچھا گیا ہمارے نزدیک یہی ہے کہ اب ہمیں حنفیت کے علاوہ حنبلیت کے قول پہ، وہابیوں کے قول پہ فتویٰ دینا چاہیے، وگرنہ دنیا میں بزنس چل نہیں سکتا۔ کیا فائدہ ہے لوگوں کو گناہگار کرنے کا؟ یہ کفیز طعان کی 3 صورتیں ہو گئی۔